السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی نازیہ۔ 2 سے 3 منٹ ہم باقی اسٹوڈنٹ کے جوائن کرنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدارین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جی، کل کی کلاس کے حوالے سے بتائیے کوئی بھی اسٹوڈنٹ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم جو کل کی دعا تھی، کل پھر میں نے ریکارڈنگ سے دیکھی ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانا کھانے کی یہ بعد کی دعا ہے۔ پھر کسی کے ہاں کھانا کھانے کے جائیں
اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم. یہ تھا. پھر اس کے بعد آپ نے بتایا تھا عیدین کی نماز کے لیے کہ عیدین کی جو نماز کا حکم ہوا وہ ہجرت مدینہ کے پہلے سال میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی کے فرد کو دیکھتے ہوئے 2 اہم دن مقرر کیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا وہاں کے لوگ کچھ 2 دن کے لیے کوئی کھیل تماشا میں گزارتے تھے. ان سے پوچھا کہ تم نے کہا کہ ہم نے ایام جلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ایام کے بدلے تمہیں ان سے بہتر 2 ایام دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. دراصل یہ بہت سی خوشیوں کا ایک مجموعہ ہے. رمضان کے روزوں کی خوشی کا، رمضان کی خوشی کا، نزول قرآن کی خوشی کا، رات کو قیام کرنا، عبادت کرنا، ليلۃ القدر اللہ کی طرف سے روزداروں کے لیے رحمت اور بخشش، تمام خوشیوں کے ساتھ صدقہ خیرات جسے صدقہ فطر بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے اسے مومنین کے لیے خوشی کا دن کہا گیا ہے. اور عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ فرض کیا یا اور عید کی نماز 2 رکعت ہوتی ہے. اور عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہیں. اور عید کی نماز کے لیے جو سنتے ہیں کہ صبح جلدی اٹھیں، غسل کریں، صاف پاک ہو، مسواک کریں، صاف ستھرا نیا لباس پہنے اگر ہے تو، خوشبو لگائیں اور صدقہ بھی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب مسجد جانے سے پہلے منہ میٹھا کریں، کھجور یا چھوارے جو بھی چیز آپ کے گھر میں موجود ہے اس سے کوئی میٹھی چیز کھا کے جائیں اور ایک راستے سے جائیں، واپسی پہ دوسرے راستے سے آئیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو پڑھتے ہوئے جائیں. پھر اس میں تھا کہ جیسے رمضان میں تو ہم ویسے زکوٰۃ اور شکر ہے ہی ہے، لیکن سب سے افضل صدقہ رمضان میں ہے. سب سے زیادہ ضرورت مند لوگوں کو اس رمضان میں جو صدقہ کرتے ہیں اس کا زیادہ افضل صدقہ شامل کیا گیا ہے. جب جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ وسلم تو سب سے بڑی سخی ہیں، آپ سے بڑا سخی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے کائنات میں. آپ سے اس رمضان میں آپ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی، یعنی کہ تیز ہوا کے جھونکے سے بھی زیادہ. اور اللہ تعالیٰ آتا ہے کہ میں اللہ کے اے آدم کے بندو جو میرے ضرورت مند کی ضرورت اپنی کمائی پر خرچ کرے گا میں اپنے غیب سے خزانے سے اسے دوں گا. اور بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ دیتا بھی. اور اللہ تعالیٰ ایسے سبب بناتا ہے اگر آپ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خاص کر رمضان میں. ویسے تو سارا سال ہی صدقہ کرنا چاہیے کہ اپنے مال میں صدقہ خیرات مصیبتیں اور بلائیں ٹالتی ہیں، لیکن خاص کر رمضان میں جو آپ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کی روزے کی یہ ساری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ وہ صدقہ کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کیونکہ رمضان خاص مہینہ ہے جو فرض کیا گیا ہے، عبادت کا خاص مہینہ ہے. کیونکہ جب اس میں اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں اور وہ جب آپ کے مال سے ان لوگوں کی سحری اور افطاری ہوتی ہے تو اس صدقے کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا نجمہ آپ سنائیے دعا کر کی. نجمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سیدہ زہرا. جی میم میں سناتی ہوں. پہلے کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. پھر کسی کے گھر کھانے کی دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میم میرا مائک ان میوٹ نہیں ہو رہا تھا. میں سناتی ہوں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور کسی کے ہاں کھانا کھانے کے بعد کی دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی اچھا. تکبیر تشریق سب کو یاد ہے؟ جی سنائیے نجمہ.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. جس کی کثرت کی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سیدہ نازیہ اور سیدہ زہرا آپ بھی تکبیر تشریق کو یاد کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. زہرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے. آج جو ہم اس کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارا ٹاپک وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ کیا کسی کو پتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ جی، اپنے جو نصاب کے مطابق آپ کے پاس جو مال ہو، سال بھر آپ کے پاس رہے، تو اس پر ایک خاص مقدار جو ہے وہ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی زکوٰۃ اگر جو اپنے جمع مال مال آپ کا کے پاس جو سال بھر مال جمع رہے 40% اس پر اس کا ایک کر کے جواب 40واں دیجیے. جی جی جی، اس کا جو سال بھر مال آپ کے پاس جمع رہے اور وہ نصاب میں ہو، نصاب بھی ہے 7.5 تولے سونا ہو اور 52 تولے چاندی آئی تھنک، جی. اور اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ ہوگی کہ 2.5% کے حساب سے، یعنی 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی مال پر. زکوٰۃ کا اسلام میں کون سا درجہ ہے؟ 4th ہے درجہ. کلمہ توحید یعنی توحید، اور اس کے بعد نماز، روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. ٹھیک ہے. دیکھیں، بہت اچھی ڈیفینیشن بتائی. نجمہ ہے. جی جی، نجمہ نے. اچھا نجمہ، احسنتی، بارک اللہ. جزاک اللہ خیر. اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے، مال کو صاف کرنے کے لیے انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ تزکیہ ہوتا ہے. جیسے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، ایسے زکوٰۃ کا بھی تزکیہ ہوتا ہے. یعنی کہ تزکیہ کا مطلب پاک کرنا. جیسے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ، نماز کا جو حکم ہے اس کے برابر ہے زکوٰۃ، یعنی کہ فرائض میں سے ہے، پلرز آف اسلام میں سے ہے. ٹھیک ہے. اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، کیا کیا ہیں وہ؟ کلمہ طیبہ، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. تو کیا ہم کبھی نماز چھوڑتے ہیں؟ نہیں. پابندی سے پڑھتے ہیں نا؟ جی. ٹھیک ہے. کیا ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزے آتے ہیں تو اس کو چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. اللہ یہ کہ میوٹ ہو جائیے. کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی جو ہے وہ پریشانی ہو، تو ہی ہم روزہ چھوڑتے ہیں. اور اس کا بھی ہمارے دل میں ایک کھٹک ہوتی ہے کہ روزہ چھوڑ دیا، حالانکہ بیمار تھے پھر بھی روزہ چھوڑ دیا. اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں،
اس میں سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ توحید، دوسرا نماز کو قائم کرنا، تیسرا جیسا کہ آپ لوگوں نے مجھے بتایا رمضان کے روزے رکھنا، لیکن وہ تیسرا نہیں ہے، وہ چوتھا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ارکان اسلام میں کیا آتا ہے؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ کلمہ توحید اور نماز کے فرض کے بعد جو تیسرا فرض انسان پر واجب کیا گیا زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے، اور پانچویں نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کرنا ہے۔ حج۔ نماز اور زکوٰۃ کا باہمی اس قدر گہرا اور مضبوط تعلق ہے کہ جو شخص نماز ادا کرتا ہو مگر زکوٰۃ نہ دیتا ہو، جو شخص نماز تو پڑھتا ہو لیکن زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، اس کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ جمع کیا ہے، بس ان دونوں میں فرق نہ کرو۔ جیسے میم کرم پاک میں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع آپ کرنے نے والے ساتھ رکوع کرو۔ جب آپ قرآن مجید کی آیات دیکھیں گی، آپ دیکھیں گی نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوا ہے، زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اسی لیے نماز اور زکوٰۃ کو ایک گہرا تعلق، ایک مضبوط تعلق ان دونوں کے درمیان میں قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ مال کا وہ حصہ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے، اور افسوس کے ساتھ آج ہمارے مسلمان اس فرض سے صرف غافل نہیں بلکہ اس کو مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے درمیان جو اس فرض کا نام سن کر تنگ ہو جاتے ہیں، اس کا تذکرہ سن کر ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں کہ اللہ کے نام پر مال کی ادائیگی ان کو بڑی گرا گزرتی ہے۔ بہت سے مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت سے غافل نہیں بلکہ ہیلے ڈھونڈتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں جس کی بدولت زکوٰۃ سے بچ جائیں۔ کچھ مسلمان زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں مگر پورا حساب کتاب کیے بغیر محض اندازے سے یا ذوق سے یا پچھلے سال بھی اتنا ہی مال تھا اس سال بھی اتنا ہی موجود ہے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی کوتاہی نہ سمجھی کی بات ہے، کوتاہی ہے۔ جی۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے پہلے پورا حساب کتاب کیا جائے تاکہ زکوٰۃ کی اصل رقم معلوم ہو، اور پھر اس کے بعد اس کی ترتیب بنا کر ادائیگی کی جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں، احادیث میں بارہا اللہ تعالیٰ نے ذکر ادا کیا۔ نماز کے بعد نماز قائم کرو، تم لوگ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، عاجزی کرو، عاجزی کرنے والوں کے ساتھ، سورہ بقرہ میں ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف کی ایک آیت ہے کہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ کی گئی ہے نا۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح سورۃ الروم کے اندر بھی کہ اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ سود بن کر لوگوں کے مال میں جو ہے وہ بڑھ جائے تو یہ چیز اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتی، اور جو زکوٰۃ یا دیگر صدقات وغیرہ دو گے جس سے تمہیں اللہ کی رضا مقصود ہو تو ایسے لوگ اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے پاس کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے بارے میں احادیث پر ہم اپنی نظر ڈالیں کہ ہم نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کے تزکیے کا جو ہے، مال کو پاک کرتا ہے، مال کے تزکیے کا جو ہے وہ سبب ہوتا ہے۔ کیسے سبب ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں متعدد احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، لما کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت اتری، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، کہ جب یہ آیت اتری
جو لوگ سونا چاندی وغیرہ مال اور دولت بطور ذخیرے کے جمع کرتے اور جوڑتے رہتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اللہ، یہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جس دن ان کی جمع کردہ دولت کو آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان سے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری وہ دولت جس کو تم نے اپنے لیے جوڑا تھا اور ذخیرہ کیا تھا، بس مزہ چکھو تم اپنی دولت کا جس سے تمہیں دنیا میں پیار تھا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی جس میں ذخیرے کے مال پر جمع کیے ہوئے مال و دولت جمع کرنے کے لیے آخرت کے سخت دردناک عذاب کی وعید ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس کا بہت بڑا بوجھ پڑا اور بہت ان کو فکر ہونے لگی۔ آپ خود سوچیں، اتنی دردناک وعید ہے اس آیت کے اندر۔ اگین میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں، والذین یکنیزون الذہب والفضہ، جو لوگ کیا کرتے ہیں، یکنیزون جمع کرتے ہیں، ذهب سونے کو، والفضہ اور چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کے بارے میں ان کو خبر دے دیجئے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس بات کا بہت بڑا بوجھ پڑا، ان کو فکر ہونے لگی کہ یہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہاری اس فکر اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے صحابہ پر اس آیت کا بڑا بوجھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زکوٰۃ کو اسی لیے فرض کیا ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ جائے وہ پاک ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے میراث کا قانون اسی لیے مقرر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں ایک کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھے یاد نہیں میراث کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بے شک مال کی پاکیزگی کے لیے رکھا ہے، اور قرآن مجید میں صاف الفاظوں میں زکوٰۃ کی نا ادائیگی پر سخت وعید کی بات کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، فرمایا جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو رخصت کرتے ہوئے ان کو نصیحت کی کہ تم ایک صاحب کتاب قوم کے پاس جاؤ گے۔ صاحب کتاب مطلب ان کے پاس کیا ہوگا؟ اہل کتاب جن پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ صاحب کتاب قوم کے پاس جاؤ گے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ اس حقیقت کو مانیں کہ شہادت یعنی کہ کلمہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہے اس بات کا اقرار کریں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر ان کو بتلاؤ دوسرے نمبر پر کہ اللہ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو بھی مان لے تو پھر تیسرے نمبر پر، تیسرا رکن ہے نا یہ، تیسرے نمبر پر ان کو بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان میں سے جو مالدار ہوں گے ان سے وصول کی جائے گی، اور انہی کے جو فقراء ہوں گے، انہی کے جو فقراء ہوں گے، مسکین ہوں گے، یتامہ ہوں گے، غربا ہوں گے، ان کو دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں
پھر جب وہ اس بات کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی اس وصولیابی کے سلسلے میں چھانٹ چھانٹ کر ان کے اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا، بلکہ اوسط کے حساب سے وصول کرنا، اور ان کے بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا، اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہوتی، وہ بلا روک ٹوک سیدھی بارگاہ خداوندی میں پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک معلوم اور معروف حقیقت ہے کہ شہادت، توحید، رسالت اور اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں 70 سے زیادہ مقامات پر اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس طرح ساتھ ساتھ کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں ان دونوں کا مقام اور درجہ قریب قریب ایک ہی ہے۔ آپ خود سوچیں، ایک حکم کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 70 مرتبہ بیان کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ 70 مرتبہ۔ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ کیا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے؟ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض علاقوں کے ایسے لوگوں نے جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے اور توحید اور رسالت کا بھی اقرار کرتے تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ سے انکار کیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کی۔ جہاد کی ہے۔ اسی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق کرتے ہوئے جو اللہ اور رسول کے دین سے انحراف اور ارتداد ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، خدا کی قسم، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے، جو فرق کریں گے، میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ پھر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس نقطہ نظر کو قبول کر لیا اور اس پر اجتماع کر لیا، سب اس پر متفق ہو گئے۔ اسی سلسلے میں جو ہے پھر معارف الحدیث کی جو پہلی جلد ہے، اس کے بالکل شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ذکر کی گئی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان اور بنیادی احکام اور مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے توحید اور رسالت کی شہادت کے بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہی کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، احادیث پر تو ہم بعد میں آئے نا، سب سے پہلے تو ہم اس جملے کو دیکھیں کہ 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے ایک حکم کے بارے میں 70 مرتبہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ فرض کیا گیا ہے تو یہ ضروری ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا برکت ہوگی۔ زکوٰۃ کا شمار جو ہے وہ عبادات میں اس پہلو سے ہے جیسے دین و شریعت کی خاص اصطلاح میں عبادات، جیسے کہ پہلے بھی جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کی جسم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ منہ سے، اپنے جسم سے، آپ کی زبان متحرک ہوتی ہے، آپ کا جسم متحرک ہوتا ہے۔ توحید کے لیے بھی آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز کے لیے آپ کا جسم متحرک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا مال ہے جس میں آپ کا جسم متحرک نہیں، بلکہ صرف آپ نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ جو کہ فرض کیا گیا ہے نکال کر غربا میں دینا ہے۔ دوسرا زکوٰۃ کا جو پہلو ہے وہ اگر ہم دیکھیں، اس سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ہم روز کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھی جگہ پر سوتے ہیں۔ جب ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں تو ہم اللہ کے ان بندوں کے بارے میں نہیں سوچتے جو ضرورت مند ہے اور حاجت مند ہے۔ جب ہم اس فرض کو دیکھتے ہیں، اللہ نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، تو اس میں ایک پہلو
اس کے ذریعے اللہ کے ضرورت مند اور پریشان حال بندوں کی خدمت اور مدد اور اعانت ہوتی ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو زکوٰۃ اخلاقیات میں آ جاتا ہے، اور جو پہلا پہلو ذکر کیا گیا اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو زکوٰۃ مالیت میں آ جاتا ہے۔ تیسرا پہلو تیسرے پہلو کے اعتبار سے اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی بیماری ہے، مال سے محبت، زکوٰۃ اس کا علاج ہے اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی آپ مسلمان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کیجیے، صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ وصول کیجیے، تو طاہرہم، جس کے ذریعے ان کے قلوب کیا ہو جائیں گے، تو طاہرہم، وہ ان کو پاک ہو جائیں گے، وتزکیہم، اور ان کے نفوس جو ہیں ان کا تزکیہ تزکیہ ہوگا۔ نفس ہوگا۔ اسی طرح ایک جگہ پر اور ارشاد فرمایا اللہ نے سورۃ اللیل کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو متقی ہوگا وہ اس کو پرہیز کر لے گا۔ کون متقی ہوگا؟ الذی، جو یؤتی مالہ، اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، کس لیے؟ مال کی پاکیزگی کے لیے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے جو دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اور ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر قام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا، وایتاء الزکات، زکات دینے کا، وکانوا لنا عابدین، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اسرائیلی سلسلے کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں سے فرمایا، سورہ مریم کے اندر آیت ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں میں ہوں مجھے اس نے بابرکت بنا دیا ہے، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں گا مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت ہے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز کو قائم کرو، تو آتیتم الزکاۃ، اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ کو، وآمنتم برسلی، اور ایمان لاتے رہو رسولوں پر۔ لیکن قرآن مجید کی متعدد آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ سے آسمانی شریعتوں کے خاص ارکان اور شعائر رہے ہیں۔
تو اسی طرح اور بھی متعدد آیات ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ وہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. احادیث میں بھی زکوٰۃ کی کا بارہا ذکر کیا گیا ہے، اور صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں بلکہ اس کو نہ دینے پر وعید کا بھی ذکر کیا گیا ہے احادیث میں. زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جس عذاب کا ذکر کیا گیا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اللہ مالا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت عطا کی، فلم یؤدی زکاتہ، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل له یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان یطوقه یوم القیامة ثم یأخذ بلهزمتیہ ثم يقول انا مالک انا کنزک ثم تلا ولا يحسبن الذین یبخلون آیت. کیا وعید سنائی گئی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ قیامت کے دن قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایک ایسے زہریلے ناک کی شکل میں جو ہے وہ لائی جائے گی، سانپ لائے جائیں گے نا، ہاں، جس کے انتہائی زہریلے پر سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے. اس سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں کہ وہ بہت زیادہ زہریلا سمجھا جاتا ہے کہ اس میں زہر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپٹ جائے گا. پھر اس کے دونوں یہ جو باچھیں ہوتی ہیں یہ پکڑ لے گا اور کاٹے گا اور کہے گا میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. انا للہ، یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، کہ وہ مال و دولت کے جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، کہ یہ مال کا رکھ لینا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ اس کا انجام ان کے لیے بہت برا ہے، بہت بدتر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کے ڈالی جائے گی وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کی. تو سوچیں آپ 1 منٹ کے لیے کہ گلے میں اس زہریلے سانپ کا گھومنا جو سخت زہریلا ہوگا اور وہ کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہوگا. اس وعید کے بعد تو میرے خیال سے ہم مسلمانوں کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ ہم کنجوسی کرتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالیں، یا زکوٰۃ نکالیں بھی تو پورے احکامات کو مد نظر نہ رکھیں، جو کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک آپ نے گنا چنا وہ کیا ہوا ہے کہ اتنی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں بس صحیح ہے، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو معاف کریں گے لیکن آپ کے لیے بھی تو کچھ ہے نا، آپ نے بھی تو کچھ کرنا ہے. جب ہمیں پتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے پر یا نماز کے ارکان کو بہترین طریقے سے نہ ادا کرنے پر وہ نماز ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے جس نے اس کے ارکان کو بہترین طریقے سے ادا نہیں کیا ہوتا. تو کیا فائدہ اگر ہم اپنی مال کی زکوٰۃ دے بھی اور وہ قابل قبول نہ ہو، یا زکوٰۃ دے ہی نہ تو دینا اور بہترین طریقے سے نہ دینا تو دونوں ہی نہ دینا ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو ایسے نازک معاملے میں
اپنے مال کا حساب کر کے اس کے جو جیسے کہ نجمہ نے بتایا کہ 2.5 جو ہے وہ ہماری زکوٰۃ کا جو حصہ بنتا ہے اس کو غریبوں کو، مسکینوں کو، فقراء کو، محتاجین کو دے دی جائے۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ابھی کہ دینی کس کو چاہیے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہتے تھے ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، کہ مال زکوٰۃ جو ہے جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ جو مال زکوٰۃ ہے جب آپ اس کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے اور اسی مال کو دوسرے مال میں خلط ملط کر دیں گے تو آپ کا سارا مال کیا ہو جائے گا؟ کسی کام نہیں آئے گا، کارآمد نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے مال کو صاف کرنے کے لیے، مال کے تزکیے کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم آیا قرآن مجید میں 12۔ کم سے کم کتنے مال پر زکوٰۃ ہے تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 راس اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کی اجمالی اور بنیادی حقیقت تو یہ ہے کہ اپنی دولت اور اپنی کمائی میں سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جیسا کہ عنقریب جو ہے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا، ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں خاص کر مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جو لوگ خوشحال اور دولت مند ہوتے تھے ان کے پاس دولت زیادہ تر 3 جنسوں میں سے کسی ایک جنس میں پائی جاتی تھی، یا تو ان کے باغوں کی پیداوار اور کھجوروں کی شکل میں، یا چاندی کی شکل میں، یا اونٹوں کی شکل میں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو کہ میں نے ابھی ریڈ کیا، انہی 3 نوعیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان تینوں جنسوں کا نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی ان چیزوں کی کم سے کم کتنی مقدار پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کھجوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایک وسق جو ہوتا ہے نا وہ تقریباً، ایک سوق جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 من کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے جو 5 وسق کھجوریں ہیں وہ کتنے من بنی؟ 30 من۔ اور چاندی کے بارے میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور ایک اوقیہ جو ہے وہ چاندی 40 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ اس بنا پر 5 اوقیہ جو ہے وہ 200 درہم ہو گئے، جس کا وزن مشہور قول کے مطابق جو ہم کہتے ہیں 52.5 تولے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اونٹوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 5 راسوں سے کم میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ان 3 جنسوں کی میں زکوٰۃ کا نصاب بیان کیا گیا ہے۔ کھجور کا 30 من اور 200 درہم کی مالیت، یعنی کہ 52.5 تولہ، اور اونٹ کے اعتبار سے جو ہے وہ 5 اونٹوں کی مقدار ہو۔ تو یہ جو صاحب ہوتا ہے وہ صاحب زکوٰۃ ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عفوت
عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں میں اور غلاموں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، بس ادا کرو تم زکوٰۃ چاندی کی ہر 40 درہم میں سے 1 درہم اور 190 درہم میں کچھ بھی نہیں، اور جب وہ پورے 200 ہو جائیں تو ان میں سے 5 درہم واجب ہوں گے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کا جو جتنا بھی مال ہے اس کا آپ اس کی ادائیگی کرے کس کو؟ مصارف زکوٰۃ جو کہ قرآن مجید میں ذکر کیے گئے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ کون ہے زکوٰۃ کے مصارف؟ فقراء، مساکین، رشتہ دار میں جو ہمارے جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں، یتیم، ان سب کو ہم، یا مسافر وغیرہ جو کہ سفر میں ہیں اپنے گھر سے نکلے ہوئے، تو ان سب کے لیے جو ہے وہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں جو سفر کے لیے نکلے یعنی کہ اللہ کی راہ میں، جیسے کہ طلباء ہو گئے، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، سفر میں ہی ہیں، اپنے گھر سے باہر ہیں اور اللہ کے راہ میں ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، مصارف زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے ذکر کیے، لیکن ان کا بھی درجہ ہے، درجات وائز اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ رشتہ داروں میں سے کسی کو فوقیت دیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آپ کو ایک اپنے آپ کا مال بھی پاک ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی والا معاملہ کیا گیا ہے اس کا بھی اجر ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی مسکین جس کو صدقہ یا زکوٰۃ کے ذریعے مدد کرنی چاہیے وہ آدمی نہیں ہے جو مانگنے کے لیے لوگوں کے پاس آتا ہے، در در پھرتا ہے، سائلانہ چکر لگاتا ہے اور 2 لقمے یا 2 کھجوریں تھوڑے سے کھانے کے لیے آپ ان کو دے دیں تو وہ لے کر لوٹ چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے، بلکہ اصل مسکین وہ بندہ ہے جس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے اور وہ اپنے حال کو لوگوں سے چھپاتا ہے، اسی لیے کہ کسی کو اس کی حاجت مندی کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ صدقے سے اس کی مدد کی جائے، اور نہ وہ پھر چل کر دوسروں کو کے پاس آتا ہے سوال کرنے کے لیے۔ تو اصلی مسکین اور صدقے کا اصلی مستحق جو ہے وہ یہ شخص ہوتا ہے، جو ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو شرم و حیا اور عفت نفس کی وجہ سے لوگوں پر اپنی حاجت مندی ظاہر نہیں کرتے، کسی سے سوال نہیں کرتے، یہی لوگ اصل مسکین ہوتے ہیں جن کی خدمت اور مدد نہایت قابل مقبول ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ تو ہمارا معمول بن گیا ہے، گھر سے نکلیں اتنے لوگ رستے میں روڈوں پر بچے بوڑھے ایک مانگ رہے ہوتے ہیں
ایک انہوں نے جیسے اپنا پیشہ بنا لیا ہے مانگنا. مسکین یہ نہیں ہے، مسکین یہ نہیں ہے. حدیث میں جس مسکین کا ذکر کیا گیا اس کی جو صفت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا، وہ کبھی آپ سے مانگے گا نہیں، وہ اپنی مجبوری کو آپ سے چھپائے گا. بحیثیت بشر کیونکہ ہم سب کے درمیان میں رہتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ہمارے درمیان میں ایسے کون سے لوگ موجود ہیں جو پریشان ہیں، جن کو ہم صدقات دیں اپنے تو وہ مستحق ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہم سے مانگے گا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ مصارف زکوٰۃ یا صدقات کے مستحقین میں سے ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے وہ مالدار کے لیے حلال نہیں ہے، اور جو بالکل تندرست ہے، صحیح سالم ہے، کما سکتا ہے، اپنی خواہشات کو خود پورا کر سکتا ہے، صحیح سلامت ہے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، تو وہ ہمارے مصارفین زکوٰۃ میں سے نہیں ہو سکتے. زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں جن کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کل دوبارہ بات شروع کریں گے کہ ہمارے مصارف زکوٰۃ کون کون سے ہیں اور ہمیں کیسے لوگ ڈھونڈنے ہیں اپنی زکوٰۃ کو دینے کے لیے یا صدقہ دینے کے لیے. یہ بات تو یاد رکھیے گا کہ یہ روڈوں پہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں وہ ان کا پیشہ ہوتا ہے ایک، اور ہم ان کو ان کے ان کے لیے میں ہیلپ کیا حکم ہے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بس دیتے تو ان کو بھی ظاہر بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، تو دے تو دیتا ہے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، لیکن وہی والی بات ہے کہ وہ پیشے وارانہ لوگ ہیں، وہ پیشہ وارانہ ہے. اور دیکھیں ہم ان کو ان کے اس پیشے میں کیا کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نا. صحیح ہے. ضروری صحیح دیکھیں ہمیں ان کو دیکھ کے ترس تو آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہوں گے بات ان کے ماں باپ بھی وہی موجود ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ایک پیشہ بنایا ہوا ہے پورا. دیکھیں مسکین جس کی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کی کہ وہ تمہارے آگے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے گا. ہاتھ نہیں پھیلائے گا نا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور جیسے اتنے وشے سے میرا کو چکر لگے اسلام آباد والا، تو میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے سردی میں ننگے پاؤں، پھر بندے کو ویسے ہی خیال آتا کہ یہ کتنی مشکل میں ہے پتہ نہیں، لیکن وہ یہ پتا ہے کہ وہ ذرا ہیں تو پروفیشنل لوگ ہیں، پیچھے ان کے پیرنٹس بھی ایسے ہی ہیں سارے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایک کو دیتے ہیں تو لگاتار سب آتے ہیں. اور لائن پوری آ جاتی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں پھر کہاں اب کہاں سے آتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے دیا ہے تو اب آپ سب ان کے پاس جائیے. تو ان کے بچ دیکھیں جائیں. یہ ان کا بات ایک بالکل پیشہ صحیح ہے بات، پورا. بالکل صحیح کہتی ہے. یہی ہوتا ہے نا، پھر بندہ وہاں سے نکلنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. آپ ان کی دیکھیں ان پر ترس کھا کے ان کی اگر تھوڑا بہت، ویسے تو صدقہ ظاہر سی بات ہے ہمارا وہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، کبھی تھوڑی نہیں بہت ہیلپ کر دیں. اب ظاہر سی بات ہے اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، کچھ تو کر نہیں سکتے، لیکن صحیح ہمیں ان بات کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوتا نا کہ وہ کیا ہے. کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے جو مصارف زکوٰۃ ہیں جو آپ جن کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس میں سے سب سے پہلا جو مسکین کے بارے میں بتایا کہ وہ کبھی آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اپنی ضرورت کو کبھی تمہارے سامنے ذکر نہیں کرے گا. اسی لیے کہا گیا کہ رشتے داروں میں سے پہلے دیکھنا چاہیے، کیونکہ رشتے داروں کے حالات کو بہترین طریقے سے آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. قریبی نہ ہو تو دور کے رشتے دار، آپ کو پتا ہے کمانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے سر پر، کوئی ایسا ہے جو کہ ان کا جو ہے وہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کہتے نہیں ہیں، جیسا تیسا کر کے گزر بسر کر رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو ہمیں اپنے زکوٰۃ کا مسئلہ زکوٰۃ کا بتانا ہے. باقی مستحق ہم کرنا. انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے تفصیل سے.
جتنے مطالب کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ان سب کا، ٹھیک ہے، یہی سے ٹھیک ہے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ. اللہ وبرکاتہ.